أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعن الله على منقر فضائلهم وغاصب حقوقهم مجمعين صلوات کوشش کیجئے اس سے بیدار بلند تر صلوات سلامت رہیے یک زبان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات سلامت رہیے آباد رہیے دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے بانیان مجلس اعزا خادمین صف اعزا جناب محترم اسد شاہ صاحب مالک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بالخصوص دعا کیجئے مالک شاہ صاحب کو ان کے گھر والوں کو اہل خانہ بالخصوص بچوں کو بچیوں کو میرا بادشاہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور ان کے گھر سے ہر طرح کے دکھ درد اور بیماری کو دور فرمائے یقیناً بہت سی دعائیں لیے آپ بھی بیٹھے ہیں دعا کیجئے میرا مالک سرکار حسین بادشاہ شاہ صاحب کی اور آپ کی ہر دعا پر قبولیت کی مہر عطا فرمائے برائے عظمت سرکار مولا ولی العصر بلند تر صلوات سلامت رہیے 1445 ہجری کا محرم الحرام یہاں مالک کے اس منظور نظر فقیر کی بارگاہ میں آپ اور ہم بیٹھ کر محرم کے عشرہ ثانی کی سلسلے میں آج 17 محرم کی مجلس ہم مالک کے حضور اپنے حصے کا سجدہ ذکر سجدہ مودت پیش کر رہے ہیں کل سے جس گفتگو کا آغاز ہوا اور مالک کا فضل و کرم شامل حال رہا تو انشاءاللہ 25 محرم تک عشرے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور گفتگو کے لیے جو عنوان ہم نے چنا اب عبادت اور معبود آپ کی دعاؤں کا مشہور ہوں بالخصوص بزرگ جو دعا دیتے ہیں وہ یقیناً نہ صرف سرمایہ حیات ہے بلکہ مالک کے مزید سے مزید رزق کا باعث بنتی ہے کل جس نہج پہ گفتگو رکی تھی وہیں سے آج آگے لے کے بڑھیں گے مالک نے بڑا کرم کیا کم از کم 8 گھنٹہ 35 منٹ ہم کل سے پیچھے کی جانب آ گئے 10 بجے بھی کافی معقول وقت ہے آپ کو بھی زیادہ زحمت نہ ہوگی گھروں کو واپس جاتے ہوئے تو آئیے بنا تمہید کے کیونکہ کل ہم نے پوری تمہید کے ساتھ عنوان کا آغاز کیا آج براہ راست ہم بس اپنے عنوان کے منطقی منزل کی جانب بڑھتے ہیں اب عبادت اور معبود بظاہر یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اگر ان تینوں میں سے ان کا حسن امتزاج کچھ اس نوعیت کا ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ ہٹا دیں گے باقی دو خود بخود ہٹ جائیں گے آپ غور کر کے دیکھیے میں نے کہا اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر ایک پہلو بیان کر کے بھی رک جاؤں تو اس ایک ہی پہلو پہ پوری مجلس چلتی رہے گی یہ آپ کو دھیرے دھیرے اندازہ ہوتا رہے گا کل ہم نے بہت سے سوالات بھی کھولے اور یقیناً کچھ کے جواب آ سکے کچھ کے جوابوں کی طرف ہم جوابات کی طرف جائیں گے اور مزید بھی عنوان کھلتا جائے گا عبد ہو عبادت ہو یا معبود ہو میں پھر دہرا رہا ہوں اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ ہٹائیں باقی دو موجود نہیں رہیں گے
معبود کو ہٹائیے تو عبد عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اگر عبد کو ہٹائیں گے تو معبود کی عبادت کون کر رہا ہے؟ اور اگر عبادت کو ہٹا دیں گے تو نہ عبد رہے گا نہ معبود رہے گا۔ آپ سلامت رہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں میں کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اگر معبود نے معبود ہونا ہے تو عبد کا ہونا ضروری ہے، عبد نے عبد ہونا ہے تو معبود کی معبودیت اس کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں اس وقت ہیں جب بیچ میں عبادت ہے۔ شاباش۔ تو اب اس سے ایک بات تو ہمیں کم از کم یہ پتا چل گئی، دیکھیے ادھر اگر معبود نہیں ہے، عبد ہے، عبادت بھی ہے، لیکن عبد عبادت کرے گا کس کی؟ جب معبود ہی نہیں ہوگا۔ اچھا ادھر عبد نہیں ہے، معبود ہے اور عبادت بھی ہے، تو بھئی کوئی کرنے والا ہوگا تو عبادت بجا لائی جائے گی نا۔ اب یہاں تو یہ دونوں شرطیں کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن جب بات عبادت کی آ رہی ہے، اگر عبادت نہیں ہوگی، عبد ہو، معبود بھی ہو، عبد ہو کر بھی عبد نہیں ہوگا، معبود ہو کر بھی معبود نہیں ہوگا اگر بیچ میں سے عبادت نکال دو۔ ٹھیک ہے، اتنی ہی تمہید ہے آج کی، یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ یعنی سب سے ضروری کیا ہوا؟ عبد کی عبدیت کے لیے، معبود کی معبودیت کے لیے عبادت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا اب یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب آئیے، میں نے کہا تھا جو لوگ تمہید کی منزل پہ کل پہلی مجلس میں موجود ہیں وہ بہت لطف اٹھائیں گے، کیونکہ اب ہر مجلس میں وہی سوالات دہرا تو نہیں سکتا، صرف بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، جو کچھ کل تھا باقی مالک خیر فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا، کائنات میں ہر شے عبادت کر رہی ہے۔ بہت رک کے احتیاط سے آگے بڑھو، عنوان ہی ایسا ہے، اور کل مجلس لائیو بھی گئی اور بہت لوگوں نے دیکھی مالک کے کرم سے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے جو پیغامات وہ جاتے رہے اور لوگوں کے آتے رہے، تو بہت سے سوالات آ گئے۔ پہلی ہی مجلس ابھی تمہیدی مراحل تھے۔ میں سب کو یہی کہوں گا کہ قبلہ عجلت ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، تو تھوڑے صبر کے ساتھ چلیے، ابھی تو شروع ہوا ہے، آگے دیکھیں گے معاملہ جیسے مالک کی رضا و منشا ہوئی۔ ہر شے بہت غور سے، ہر شے عبادت کر رہی ہے، جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ عبادت کر رہی ہے۔ میں نے جملہ بدل دیا، دیکھیے آپ سلامت رہیے، اور میں پھر وہی کہوں گا کہ یہاں یہ زمین کا فیض ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا جملہ بھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ جس پر شے کا اطلاق ہے وہ عبادت کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہی وجہ ہے ہر شے اس کی عبادت کر رہی ہے، اس کی قدرت کی وجہ سے۔ آئیے پھر اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کیسے قادر ہے؟ اپنی قدرت سے قادر ہے، اپنی قدرت سے وہ قادر ہے، قدیر ہے، قادر ہے ہر شے پر۔ کیا قادر ہے؟ قدرت کیا ہے اس کی؟ وہ چاہے شے کو خلق کرے، چاہے شے کو مار دے، چاہے مری ہوئی کو پھر پیدا کر دے، چاہے پیدا ہوئی کو پھر مار دے، وہ ہر ایک کو رزق دے، چاہے جتنا دے، دیا ہوا واپس لے لے، لیا ہوا پھر دے دے، زیادہ کر دے کم کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اب اس کی قدرت میں ہی رزاقیت ہے، اس کی قدرت میں ہی خلاقیت ہے، اس کی قدرت میں ہی ملک ہے، یہ سب اس کی قدرت میں ہے۔ سرکار مولا علی نے منبر سلونی پہ خطبہ لدنی دیتے ہوئے کہا، اور تمہیں کیا معلوم اللہ ہر شے پہ قدرت کیسے رکھتا ہے؟ ایک اعرابی نے اٹھ کے پوچھا، مولا آپ بتائیے کیسے رکھتا ہے؟ کہا تم کیا جانو، وہ ہر شے پہ قدرت اپنے علم کی وجہ سے رکھتا ہے، اور ہم ہی تو اس کا علم ہے۔
آباد رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے. کیا خوبصورت انداز میں دیکھیے آپ نے. کیا کہنے، آپ سلامت رہیے. دیکھیے کل سے تقریباً 75% جو ہے وہ آپ نے بہتر انداز میں یہ نعرہ لگایا. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو مزید جوش و ولولہ اور قوت ایمانی عطا فرمائے. علی بادشاہ نے کہا اللہ ہر شے پہ اپنے علم سے قادر ہے، اس کی قدرت، اس کا علم ہے کہ وہ علم رکھتا ہے. کیا خالق علم ہے، وہ علم رکھتا ہے. کیا علم رکھتا ہے کہ کتنی مخلوق ہے. دیکھیے سمجھیے گا، ہم دیکھیے معبود اور عبد ان دونوں کے لیے ہم نے طے کیا کہ درمیان میں عبادت ہے. یہ نہ رہے تو عبد عبد نہیں رہے گا، معبود معبود نہیں رہے گا. تو اب وہاں تک پہنچنے کے لیے جملہ کیا تھا؟ ہر شے عبادت کر رہی. بھئی وہ عبادت کر کیوں رہی ہے؟ ہر شے عبادت کیوں کر رہی ہے؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے. چلیے ایک سوال یہیں کر لیتا ہوں، پھر پلٹ کے واپس آؤں گا. وہ لائق عبادت ہے، آپ بتائیے آپ کو اس نے عبادت پر مجبور کیا ہے؟ آپ سلامت رہیے. یہ بات اگر کسی کا سمجھ میں آ جائے نا، مجھے اس ذات کی قسم اسے مفہوم و معنی عبادت سمجھ میں آ جائے. جب یہ پتہ چل جائے اس نے مجبور تو نہیں کیا نا کہ میری عبادت کرو، عبادت ہی چاہیے تھی اسے. بعض لوگ شوق کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. میں رک رہا ہوں یہاں، ہاں یہ میں خود کیونکہ عنوان ہے میرا، میں رکوں گا یہاں. بعض لوگ شوق کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. اب یہاں بعض بھی میں نے احتیاطاً کہہ دیا، ورنہ آپ یقین مانیے اگر میں بدل کے یہ بھی کہوں کہ اکثر لوگ شوق کی وجہ سے ہی عبادت کرتے ہیں. یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں، قرآن سے ثابت کر دوں گا، فرمان سے بھی ہو جائے گا، آپ کے مشاہدے سے بھی ہو جائے گا. لیکن پلٹ کے ایک جملہ مکمل کر دوں. علی مالک نے کیا کہا؟ ہر شے اللہ علم کی. کیوں؟ علمی قدرت رکھتا ہے. اسے معلوم ہوگا مخلوق کتنی ہے تو ہی برابر رزق دے گا نا. اگر مخلوق میں سے ایک مخلوق بھی اس کے علم سے باہر ہے تو اس کا رزق رہ جائے گا. رزاقیت خطرے میں پڑ گئی، رزاقیت خطرے میں پڑ گئی. ایک روح کو خلق کر دیا اس نے، روح تو ہو چکی نا خلق، یوم الست میں سب نے گواہیاں دے دی. اب اگر ایک بدن بھی کم خلق ہوا تو اس کے حصے کی روح رہ گئی، خلاقیت خطرے میں پڑ گئی. یعنی اس کا علم اتنا ہے کہ نہ کوئی مخلوق خلق ہونے سے رہتی ہے، نہ کوئی رزق پانے سے رہ جاتا ہے. تو اب احاطہ کس نے کیا؟ اس کے علم نے. تو علی یہی تو کہہ رہے ہیں ہمیں تم نے پہچانا کا نحن علم اللہ، ہم اس کا علم ہے، ہم اس کا علم ہے. کیسے؟ اب یہ آگے اشرے میں بات چلے گی، لیکن ابھی سوال کیا کیا؟ یہ رہ گئی تھی، بات مکمل ہو گئی. مجبور کیا اس نے آپ کو کہ عبادت کرو گے؟ نہیں کیا، کہیں نہیں کیا. آپ کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا. کل سے مربوط ہو جاؤں گا، ہو چکا ہوں، مزید بھی ہر نہج پہ جوڑتی جائیں گی بات. اس نے اگر عبادت ہی چاہیے ہوتی، فرشتے کم ہیں، لا تعداد فرشتے، فرشتے ہی فرشتے. کیا کام ہے فرشتوں کا؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اونگتے ہیں. اچھا اب یہ آپ نے خود کہہ دیا ہے اور یہ بات دلیل سے ثابت بھی ہے. نہ سوتے ہیں نہ انہیں اونگ آتی ہے. حی و قیوم پھر بھی اللہ ہے. ہائے 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 ہائے. اب تھوڑا سا میرا دیکھیں عنوان ہی ایسا ہے کہ اس میں گفتگو بار بار پلٹ کے علمی انداز میں واپس آئے گی، لیکن کوشش کروں گا اتنا مشکل نہ ہو کہ بچے اور جوان جو ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ثقیل ہو جائے. میں کروں گا بھی نہیں. آپ سلامت رہے. حی و قیوم پھر بھی اللہ ہے. کہتے وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے. فرشتوں کو بھی تو نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی جملے میں. اگر کوئی اور جگہ ہوتی، ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں، دنیا لائیو سن رہی، ہر شہر میں جا کے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں کہتے مالک اس فقیر کی بزم میں خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے زبان میں لکنت نہیں. کوئی جگہ ہوتی شاید یہ جملہ کہنے سے پہلے میں 10 منٹ کی تمہید باندھتا. اساتذہ کو سنے ہوئے ہیں آپ، ایک تاریخ ہے اس بارگاہ کی، اس لیے بنا تمہید کے جملہ دے رہا ہوں. میرے اعتماد کو خدا را رائے نہ کیجیے گا. نہ فرشتوں کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے،
حی و قیوم پھر بھی اللہ ہے، لیکن نہ یہ سوتے ہیں نہ یہ اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نور سے ہے۔ بھئی کمال ہو گئی، یہ نور سے ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ مولوی مانے گا میں یہی محمد و آل محمد کے لیے کہوں، موت آ جائے گی۔ آپ سلام علیکم، بسم اللہ۔ مالک با، بسم اللہ بسم اللہ، مولا سلام۔ آباد رہیے۔ آل محمد کے لیے کہیں کہ بھئی نہیں سوتے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، فوراً اعتراضات اٹھیں، فوراً سوال اٹھیں۔ کیسے؟ اب کہا خدا کی قسم، میں اب جملہ آ گیا اور ممبر پہ جو جملہ آ جائے میں اس کو، یہ میرا ایمان ہے کہ میں تائید محمد و آل محمد سمجھتا ہوں، طبیعتاً بخیل نہیں ہوں، خدا کی قسم جیسے آتا ہے میں ویسے ہی فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ قبلہ خدا کی قسم میری اپنی لالچ ہے، آپ کو دوں گا تو دوبارہ ایسے کروں گا نا، بھرا بھرا ویسے کر دیا تو دوبارہ کہاں، بھئی وہ تو پہنچاؤں، جملہ لے لینا خدا کی قسم۔ نہ اونگ آتی نہ نیند آتی، فرشتوں نور سے ہیں۔ اب میں ان سے تو مخاطب ہی نہیں ہوں جنہوں نے یہ مان ہی لیا ہم جیسے، حالانکہ اس ہم جیسے میں اتنی دلیلیں ہیں کہ زندگی گزر جائے دلائل ختم نہ ہو۔ اب میں کیا کروں؟ ایسا بدبخت ہے اس محمد کو اپنے جیسا کہہ رہا ہے۔ محمد کھارے پانی کے کنویں میں لابے دہن ڈالیں میٹھا ہو جاتا ہے، مولوی کہیں تھوک دے جراثیم پھیلتے ہیں۔ ہم جیسے اب وہی وہاں تو مخاطب ہی نہیں۔ سلامت رہیے آپ۔ بھئی ان سے تو مخاطب بھی نہیں ہے، کم از کم وہ جو یہ تو مانتے ہیں کہ آل محمد، بادشاہ مالک محمد و آل محمد نور سے ہیں، یہ نور ہیں۔ اچھا اب نور بھی کون سا؟ وہ نور، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ وہ نور کیوں ماننا پڑے گا؟ مالک محمد کی یہ حدیث جب تک اس دنیا کے آخری کتاب کے ایک پنے پہ بھی لکھی باقی ہے نا، تب تک ببانگ دہل مجھے کوئی کہنے سے روک نہیں سکتا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے اول کہہ کون رہا ہے؟ جو خود اول ہے۔ ہائے 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 ہائے، یا الہی یا الہی، وہ کہہ رہا ہے اول، تو سوچو جب اول کہہ رہا ہے تو کتنا اول ہوگا؟ یعنی نور بھی خلق نہیں ہوا تھا، اللہ نے سرکار مالک محمد کے نور کو اختراع ظاہر فرمایا، تو کس نور سے؟ وہی جو اللہ کا ہے۔ اب وہ نور نہیں ہے، یہ تو آپ اور میں کہہ رہے ہیں اللہ نور ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ گفتگو 2 سال پہلے ہو چکی ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، جلدی سے اس منزل سے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں نور سے اوپر کوئی شے ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ لفظوں کا قید عالم ناسوت میں آئے ہیں، ہم مجبور ہے کہنے کے لیے کہ تو نور۔ اب وہ کیسا نور مجھے کیا پتا؟ بھئی نور السماوات والارض، وہ بھی نور، کیسا نور نہیں پتا، لیکن نور بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ کھولو سورہ نور، وہ کہہ رہا کوئی نور ایسا ہے جو نور پر نور ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نور العلا نور، پتہ چلا نور پر بھی نور ہوتا ہے، تو جب نور پر نور ہوتا ہے تو پھر نور سے بھی نور ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا نور ہے؟ یہ وہی ہے جو وہ ہے۔ اچھا اب اس نے فرشتوں کو خلق کیا، فرشتے نہیں اونگتے، فرشتے نہیں سوتے، کیا کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں عبادت کر رہے ہیں، جب سے ہیں عبادت کر رہے ہیں، جب سے۔ بہار کی روایت ہے، خدا کی قسم بڑی توجہ سے، سرکار بادشاہ مالک محمد نے ارشاد فرماتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، میرا نور، یہ نور اپنے نور سے، پھر اسی نور سے لوح اور قلم۔ بہت توجہ، مجھے یہاں سے گزر جانا ہے، نتیجہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، بات جس کے لیے ہو رہی ہے، ہر شے عبادت کر رہی ہے، یہ نہیں بھولنا آپ نے۔ مالک نے کہا میرے نور سے لوح اور قلم، علی کا نور میرے نور سے، ٹھیک ہے، انا و علی من نور واحد، ٹھیک ہے نا، حدیث ماشاءاللہ آپ سب سنے ہوئے ہیں، اس لیے میں تیزی سے سفر کر رہا ہوں۔ اور علی کے نور سے عرش عظیم، ملائک حاملان العرش،
قدسی. کس کے نور سے؟ علی کے. یہ جو میں نے ابھی کہا جہاں سے بات چلی ہے، یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت. کیا نہیں آتی؟ نیند. کیا نہیں آتی؟ نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. کس کے نور سے ہیں؟ بھئی جس کے نور سے ہیں انہیں نہ نیند آئے نہ اونگ آئے تو علی کو آ جاتی ہے. اب جملہ نہ ضائع کرنا. خدا کی قسم اگر علی شب ہجرت بستر پہ نہ سوتا، زمانہ مجبور تھا کہنے کے لیے تو ہی تو اللہ ہے. آپ زندگی کریں. آپ آباد رہیے، مولا آپ کو سلامت رہے. دیکھیں بہت مشکل نتیجہ آپ نے کتنی آسانی سے قبول کیا. میرا سلام ہے آپ کو. آپ آباد رہیے. میں پھر وہی کہوں گا، آپ بزرگوں کی ساری محنت ہے اور اس فقیر کی نگاہ اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پلے میں. آپ آباد رہے. علی جس کے نور سے ہیں. ہائے میں شاید مالک کی رضا ہی یہ ہے، میں کیا کروں. میں تو بڑھنے لگا تھا ایسے جیسے پھر ایسے کھینچا گیا ہوں. علی شب ہجرت بستر پر سو گئے. یہ بتائیے مجھے، سب سے میرا سوال ہے، جوان بچے بزرگ جتنے بیٹھے سو گئے کہ لیٹ گئے؟ لیٹ گئے، سو گئے. کیوں؟ یا علی سو جائیے. رسول اللہ نے لیٹنے کو نہیں کہا، یا علی سو جائیے. کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. رسول اللہ نے، علی کے مولا نے. اب میں کیا کروں؟ دیکھیں عقیدہ تو عقیدہ ہے نا. مجھے جملے بازی کے ساتھ تھوڑا نہ پڑھنا ہے. میں تو خود شدید خلاف ہوں اس کے. علی کے مولا نے کہا، یا علی جی مولا سو جائیے. جس کے نور سے ملک ہیں وہ نہیں سوتے، وہ نہیں اٹھتے. اب میں کیا کروں؟ زمانے نے کب لکھا، کہاں لکھا، کیسے لکھا؟ علی سوتے تھے، علی جاگتے تھے، علی اونگتے تھے، مجھے نہیں پتا. مجھے ایک بات پتا ہے، علی نے ایسے دیکھا ہے، ایسے 19 رمضان کو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. گوار ہے نا؟ علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا، تو نے کبھی علی کو سوتے نہیں دیکھا. ہائے 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 ہائے، کچھ کہہ رہا ہوں میں. آپ اگر بات سمجھ گئے، خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ کہ جس کے ذریعے مشیت نے کائنات کو خلق کروایا. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم. ایک ایک جملے کو منبر پہ مجلس نہیں اشرا رکھ کے ثابت کر سکتا ہوں. مشیت ارادہ کرتی ہے، یہ کر دیتا. وہاں ارادہ ہوتا ہے، یہ کر دیتا. علی اس کے کن کو ہی علی کہتے ہیں. اس کے کون کو علی کہتے ہیں. اب یہ کر رہا ہے کیا؟ کائنات خلق. میں نے کیا کہا؟ علی نے سورج کو دیکھا. خبردار، میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا، تو نے مجھے سوتے نہیں دیکھا. اب یہ ہر کتاب میں موجود ہے، اور کم از کم اتنا تو آپ نے سنا ہے کہ آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہے. یہ کہہ کون رہا ہے؟ جس نے بنائی ہے کائنات ایز پر. اب میں اس کو کیا کہوں؟ جو بھی نام ہے اس کا، کیونکہ سارے نام اسی کے ہیں اور اس کا کوئی نام نہیں ہے. یہی تو کمال ہے. ٹھیک ہے، ایز پر وہ جو ہے کہا کر دی، کہا بن گئی. آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. یہ سورج ایک بات بتائیے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. کس کے لیے؟ پنڈی والوں کے لیے. لاہور والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، 5 منٹ ادھر 5 منٹ ادھر. کراچی والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، 20 منٹ ادھر 20 منٹ ادھر. امریکہ والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، 12 گھنٹے ادھر 12 گھنٹے ادھر. لیکن قبلہ یہ سائنس بتا رہی ہے یہ تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی.
آپ جیو، جوانوں نے جس طرح میرا ساتھ دیا میں صدقے جاؤں، آپ آباد رہو۔ یہ آج سائنس نے بتا دیا ہے نا، 1400 سال پہلے تو نہ تھی وہ مشین کہ دیکھ سکو، آج تو سب مانتے ہو نا کہ بلا سورج تو وہیں کا وہیں ہے، زمین گردش کر رہی ہے، سورج غروب نہیں ہوتا، زمین کی گردش کی وجہ سے جب یہاں کی وہاں جاتی ہے، وہاں سے یہاں آتی ہے، یہی لیل و نہار ہے۔ علی جانتا ہے یہ غروب نہیں ہوتا۔ علی نے صرف عرب والوں کے لیے نہیں کہا، کل کائنات کے لیے کہا، اور تو گواہ رہنا، تو کہیں نہیں جاتا، دن رات تو ان کے لیے ہے، تو وہیں رہتا ہے، تو نے مجھے سوتے نہیں۔ آپ آباد مولا سلامت جی، بسم اللہ۔ آباد و شاد رہے۔ آپ سلامت رہے، خدا کی قسم ان عقیدوں کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو میرا سلام ہے۔ آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے، مالک یہ عقیدے آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رکھیں۔ آپ آباد رہیں۔ تو نے نہیں دیکھا، بات اب اس نہج تک آ گئی تو ایک جملے میں ہی صرف آدھا منٹ لگاؤں گا، ایک بات کہہ جاؤں۔ ایک معجزہ ایسا ہے جو آپ نے ہزاروں بار زندگی میں سنا ہوگا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ آپ اس طرح شاید نہ سن پائے ہوں۔ جلدی سے وہ لے لیجئے اور میں آگے بڑھوں، مزید وقت نہیں لگاؤں گا، پلٹ کے فوراً اسی بات پہ آؤں گا جہاں سے بات چلی تھی۔ معجزہ رد الشمس سنا ہے نا آپ نے؟ سب نہیں سنا ہوگا، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، علماء خطبہ سب۔ علی نے سورج پلٹایا تھا، کہاں سے؟ مغرب سے، کہ مشرق سے؟ مغرب سے۔ رد الشمس ہے پلٹانا، یعنی جہاں گیا تھا وہاں سے پلٹایا۔ ادھر سے لاتے تو طلوع ہوتا۔ ہوا کیا تھا؟ علی اور کچھ اصحاب گزر رہے ایک وادی سے، یا علی مغرب کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، چلتے رہو۔ تھوڑی دیر چلتے، یا علی وقت ہو گیا، نماز، چلتے رہو۔ تھوڑی دیر گزری، اب سب کنکھیوں سے دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کہ یا علی وقت نکلا جا رہا ہے افضل نماز کا، اب میں نہیں کہہ رہا، چلتے رہو۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، میں اسی لیے مثال دیتا ہوں دربار کی، آپ سلامت رہے، آپ آباد رہے، چلتے رہو۔ جب اس وادی سے باہر نکلے تو اب سب چہمگوئیاں کر رہے تھے، دیکھا آج علی نے نماز کا، افضل نماز کا وقت، ہمارا اول وقت نکال دیا۔ علی بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا، کیا کہہ رہے ہو؟ مالک یہ دیکھیں سب ایسی بات کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے تمہیں مجھ سے زیادہ شوق ہے تمہیں نماز کا، مجھ سے زیادہ پرواہ ہے تمہیں نماز کا، مجھ سے زیادہ جانتے ہو، الصلاۃ کے سامنے کھڑے ہو کے سلاد کر رہے ہو۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی، آپ آباد رہیں، مل کے حیدری۔ ہاں اللہ نے کہا ہے جس وادی میں عذاب نازل ہو وہاں عبادت نہیں کیا کرتے۔ میں عنوان پہ ہی ہوں ورنہ نہ پڑھتا یہ، جس وادی میں، نماز کا ہی ذکر ہے نا، عبادت کا، جس وادی میں عذاب نازل ہوا ہو، جس زمین پر عذاب نازل ہو، اس زمین پر وہاں عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے اس وادی سے باہر لائے ہوں۔ مولا وہ تو ٹھیک ہو گیا، سورج تو گیا، نماز تو گئی، کہاں گیا؟ کہا وہ مغرب میں گیا، مغرب میں گیا۔ علی بادشاہ نے کیسے پلٹایا؟ کھڑے کھڑے ایسے، بھئی ایسے ویسے کیسے کرتے پلٹ جاتا؟ ایسے ویسے نہ بھی کرتے، آپ نے یہی سنا نا، ایسے انگلی سے اشارہ کیا، خدا کی قسم انگلی سے اشارہ نہ بھی کرتے، علی صرف دیکھتے تب بھی آ جاتا ہے، نہ دیکھتے، دیکھتے بھی نہ اشارہ کرتے، ایسے ہی ارادہ کرتے جیسے بیٹے نے دربار میں ارادہ کیا تھا۔ شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع؟ ہائے 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 ہائے، سلامت رہو، ان ہاتھوں کو قاضی خیرات عطا فرمایا۔ تب بھی پلٹا تھا، لیکن یہ کیا کیا علی بادشاہ نے؟ صرف ایسے نہیں کیا، ہاں اب بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ علی بادشاہ نے کیا کیا؟ مالک نے اپنا ایک گھٹنا جو ہے نا یہ زمین پہ رکھا ہے،
ابھی آج کے بچے تو بہت اچھے سے سمجھ لیں گے، پتہ نہیں شاید بادشاہ نے جب کیا، اگر اس کے بعد مجھے 1000 سال پہلے یا 1100 سال پہلے سمجھانا پڑتا مشکل ہو جاتی بھائی، آج آپ 1 سیکنڈ میں سمجھیں گے۔ علی بادشاہ نے یہ گھٹنا زمین پہ رکھا، اپنا یہ ید اللہ ہاتھ زمین کے سینے پہ رکھا ایسے، اور پھر ایسے اشارہ کیا سورج کو، ایسے پلٹ کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیا کیا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، جائیے یہ بچے جو سائنس پڑھتے ہیں یہ بتائیں گے، جائیے ذرا دیکھیے سورج چل رہا ہے؟ ارے نہیں بھائی، سورج کہاں چلتا ہے، وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے، نہ طلوع ہے نہ غروب ہے، نہ ادھر سے آتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، چل کیا رہی ہے؟ زمین چل رہی ہے۔ علی نے اپنے ایک ہاتھ سے زمین کی حرکت کو روکا، پھر جو کھینچا سورج نہیں آیا، زمین واپس گئی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ آپ آباد رہیں، یہ بسم اللہ، یقین مانیے میری محنت ہے آپ۔ آپ آباد رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ آپ نے جس انداز میں آپ نے وصول کیا ہے اسے، یہ تو مشہور ہو گیا نا، رد الشمس، علی نے سورج پلٹا دیا، علی نے سورج پلٹا دیا، تو وہ کہہ رہے تھے رد الشمس، ایسے لکھا گیا روایت میں اور تاریخ میں، کیوں؟ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے سورج آ رہا، سورج گیا، گیا پھر آ گیا۔ یہ تو آج پتا چلا ہے نا آپ کو اور ہمیں سائنس کے ذریعے، سورج وہی ہے، زمین گردش کر رہی۔ علی نے اپنی انگشت سے زمین کو واپس کھینچا، قوت پروردگار، انگلی سے ایسے خیبر کا قلعہ فتح کر، دروازہ اکھاڑ دیا، ایک انگلی پہ، ایک ہاتھ پہ، دوسرا کہہ رہا ایک انگلی پہ، ایک کہہ رہا ناخن پہ۔ کتنا کو بھاری تھا؟ زمین کے کل وزن سے زیادہ تھا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، ساری زندگی خیبر کے دروازے والے فضائل ہی سنیں گا۔ علی ایک انگلی کے اشارے سے ایسے واپس پوری زمین کی گردش واپس ہوئی ہے۔ اچھا سورج آ گیا نا کہاں سے؟ مغرب سے، اسی لیے مغربین پڑھی سب نے، اگر مشرق سے آتا فجر پڑھنی پڑ جاتی، جی فجر پڑھنی، وہاں سے آتا تو فجر پڑھتے نا، مغرب سے آیا۔ اب خدا کی قسم جس میں ہمت ہے تو وہ قرآن سے ایک آیت نکال دے، پھر نہیں پڑھوں گا، قسم با خدا نہیں پڑھوں گا، اگر نکال سکتا ہے تو نکال دے۔ اگر اتنی ہی ہمت بڑھ گئی ہے کہ علی کی دشمنی میں قرآن کی آیتیں بھی نکالیے گا تو نکال کے دکھائیے، ورنہ جب تک قرآن میں یہ ہے تب تک ببانگ دخل مجھے کہیں کھڑا کرو گے سینے کی زور کے ساتھ زیدی یہ جملہ پڑھے گا کیا؟ جاؤ دیکھو ایک نبی اس وقت کسی ظالم جابر اپنے آپ کو خدا کہنے والے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، اور وہ بادشاہ کہہ رہا ہے میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھ میں نے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، دیکھ میں نے اس سپاہی کو مار دیا، اس کی موت نہیں آئی تھی مار دیا، اس کی موت آئی بھی تھی چھوڑ دیا۔ کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے موت آئی اسی کی تھی۔ جاہل ابراہیم علیہ السلام بڑی توجہ رکھنا کہ موت آئی اسی کی تھی۔ وہاں پہ دعویٰ کیا ہوا تھا؟ اگر تو خدا ہے، تو خدا ہے تو کیا کر کے دکھا؟ کہ میرا خدا مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ آپ سلامت رہو، یہی دعوت ہے، آپ سلامت رہیے۔ بسم اللہ۔
قرآن کہہ رہا ہے بھائی اگر تو خدا ہے تو کر کے دکھا. اب جو کر کے دکھا رہا ہے وہ کون ہے؟ اسی کو مظہر خدا کہتے ہیں. اسی کو کیا؟ اس کی طاقتوں کا مظہر، اس کی صرف طاقتوں کا. چلیے آگے بڑھیں گے نا، بات آتی رہے گی. ہر شے پلٹ کے آنا واپس خطابت کے معاملے میں پکا ہوں میں. اس ہر شے عبادت کر رہی ہے. کل شیء قدیر، ہر شے عبادت کر رہی. کب سے؟ جب سے وہ شے ہے تب سے سبھی ایک جیسے عبادت کر رہے ہیں. ہر شے اپنی جنس کے مطابق. جنس کی بات ہوئی تھی نا کل. ہاں پھر ایک بات جو کل تھی وہ آگے آ رہی ہے. ہر شے اپنی جنس کے مطابق، جیسی وہ جنس ہے ویسی عبادت کر رہی. یعنی جیسی اس کی حیت ہے، ماہیت ہے، نوعیت ہے، کیفیت ہے، اس کیفیت کے مطابق، اس حیت کے مطابق، اس ماہیت کے مطابق، اس نوعیت کے مطابق وہ عبادت کر رہی ہے. آپ اور میں انسان ہیں، مٹی کے بنے. تھوڑے سے اس نے قدرت دی ہے، تھوڑی نہیں دی، تھوڑی دی تھوڑی نہیں، تھوڑی دی تھوڑی نہیں. کرو عبادت، چھوڑ دیا کہہ کے کرو. کیوں کرتے ہو؟ کتنی کرتے ہو؟ جی 5 بار نماز کا کہا ہے عبادت پڑھو. روزوں کو کہا عبادت، جتنی بھی عبادت ہے کہا کرو. اچھا فرشتے کر ہی عبادت رہے ہیں. بہت غور سے کر رہی. اچھا کیسی کر رہے ہیں؟ اب اس میں شیعہ سنی تو کوئی بحث ہی نہیں نا قبلہ. کیسی کر رہے ہیں بھئی؟ جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہی ہے قبل سے جب سے خلق ہوا ہے. جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی ہے قبل سے جب سے خلق ہوا ہے. جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہی ہے قبل سے جب سے خلق ہوا ہے. جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی ہے قبل سے جب سے خلق ہوا ہے. ٹھیک. جو تسبیح کر رہا ہے وہ تسبیح ہی کر رہا ہے قبل سے جب سے خلق ہوا ہے. جو جس اسم کی تسبیح کر رہا ہے وہ اسی اسم کی کر رہا ہے قبل سے جب سے خلق ہوا ہے. پتہ چلا جو جس حالت میں ہے وہی خلق ہوا، وہی فنا ہو جائے گا وقت معلوم پر، اور وہی کر رہا ہے جو کر رہا ہے. اسی کو عبادت کہتے ہیں. تو بس اسی بات میں قائم رہنا. ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، وہ جب سے ہیں تب سے وہی کر رہے ہیں جو ہیں. تو یہ جب رسول کی آغوش میں حسین آئے تھے اور سارے فرشتے آسمان کھول کے رسول کو مبارک دینے آئے تھے تو وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ یا تو وہ عبادت نہیں تھی. پھر یہ بات واپس لینی پڑے گی کہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. ورنہ قنوت والے کو قنوت چھوڑوائی. غور سے میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، آپ نے بات وصول کر لی لیکن اس کی گہرائی بتا رہا ہوں. سجدے والے کو سجدہ چھوڑوایا. عبد اور معبود ابھی دونوں ایک طرف ہیں. عبادت پہ بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا. عنوان کو اشرے کی صورت میں بہت احتیاط سے لے کے چلنے کا عادی ہوں میں. ابھی عبادت پہ بات ہو رہی ہے، ابھی چلے گی. پھر اب پہ بات کریں گے، پھر معبود پہ بات کریں گے، پھر وہ بھی بات کریں گے جو کل کا سب سے خطرناک سوال تھا. کیا بھلا پہلے کون؟ معبود، عبد کی عبادت اور دلیل کے ساتھ ہوگی. اسی لیے پہلے وضاحتیں ہو رہی ہیں. ابھی عبادت تک بات ہے، اس لیے عبد اور معبود ادھر ہی رکھیے گا. قنوت والے کو قنوت چھوڑوائی، عبادت ہے نا. سجدے والے کو سجدہ چھوڑوایا، قیام والے کو قیام چھوڑوایا. قنوت تسبیحات والے سے تسبیحات چھوڑوائیں. کیا تسبیح؟ یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا قدوس ہو، یا سبحان ہو، یا ذوالجلال والاکرام ہو، یا اللہ. جو بھی جو تسبیح کر رہا ہے اس کو کہا چھوڑ. کیا کر؟ حبیب کے پاس جا. کیا کرے؟ حسین کی مبارک دے.
دے، ہائے ہائے ہائے، حسین کی مبارک دے، حبیب کے پاس جا کر حسین کی سارے فرشتوں سے عبادت اپنی چھڑوا کر اللہ حسین کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو اب مجھے بتا، جس اللہ کی نظر میں اپنی تسبیح، اپنی قنوت، اپنا رکوع، اپنا سجدہ حسین سے افضل نہیں ہے، وہ اللہ حسین کے باپ کا نام لینے کی وجہ سے تیری نماز واپس کرے گا۔ کمال ہو گئی۔ آپ سلامت، آپ آباد رہیے، مولا آپ کی زندگی کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ساری عبادتیں کا چھوڑو، حسین کے لیے جاؤ، حسین کے لیے اللہ عبادتیں چھڑوا کے بھیجے۔ اور خدا کی قسم اس وقت فرشتوں کے نامہ اعمال میں ویسے ہی عبادت ہی لکھی جا رہی ہے، جو کر رہے ہیں وہی لکھا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھا کے لکھا جا رہا ہے، اس سے زیادہ۔ ہر جنس اپنی حیت، ماہیت، نوعیت، کیفیت کے مطابق عبادت کر رہی ہے، جیسی اس کی ہے ویسی عبادت کر رہی ہے، جس طرح کی جنات جیسی ان کا حیت، ماہیت، نوعیت، کیفیت، فرشتے، انسان جو جیسا ہے وہ ویسی عبادت کر رہا ہے۔ ایک بات بتائیے، جو سوال تھا منطقی، اس کے ساتھ ہی کیا تھا آغاز میں، کیوں کر رہے ہیں عبادت؟ یہی میں نے کہا تھا نا، اگر یہ آپ اس جواب تک پہنچ جائیں، آپ عبادت کے معنی اور مفہوم کو پا لیں گے بس۔ اور آج کی حد تک اگر یہ منزل میں پوری کر جاؤں تو خدا کی قسم بڑی بات ہوگی، اور انشاءاللہ پھر ہم نے عبادت اپنی مسائل کی منزل بڑی اہم۔ کیوں کر رہے ہیں عبادت؟ آپ کہیں گے کیونکہ اس نے حکم دیا ہے، اس کے سوا کوئی جواب ہے؟ بھئی اس نے حکم دیا ہے۔ اچھا ایک جواب اور بھی ہے، اس سے اگلی منزل کا بتاتا ہوں، یہ جواب تو سبیق ہے، بھئی اس نے حکم دیا عبادت کرنی، ہمیں کرنی ہے، ہمیں کرنی، اور اگلا جواب وہ ہے ہی لائق عبادت ہے نا۔ اب معبود کی کل جب ہم نے تشریح کی تھی تو یہ بھئی وہ ہے ہی لائق عبادت، اب کیسے نہ کریں اس کی عبادت؟ اب علی بادشاہ نے کیا کہا؟ اس کی عبادت اس لیے نہیں کہ جنت کی لالچ ہے، اس کی عبادت اس لیے نہیں کہ جہنم کا خوف ہے۔ کیوں؟ اگر جنت کی لالچ میں ہے تو یہ لالچی ہونے کی علامت ہے، اگر جہنم کے خوف سے ہے تو تم خوف زدہ ہو کے کر رہے ہو، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہے ہی لائق عبادت، یہ ہے خالص عبادت۔ اچھا اب اس عبادت کے عوض جو علی بادشاہ کی حدیث ہے، شیعہ سنی روایات میں لکھی ہے، اس عبادت کے ذیل میں خطرناک معاملہ آ گیا ہے بڑا۔ عبادتیں تھوڑی تھوڑی سنبھال لیجیے گا اپنی اپنی، اس لیے خیال میں علی کہہ رہے ہیں نہ جنت کے لیے نہ جہنم کے خوف سے، بھئی نہیں کروں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، اس لیے عبادت کر لوں۔ اللہ کے لیے تھوڑی نہ کی، جنت سے جہنم سے بچنے کے لیے ہی، پھر جہنم کے پاس جا کے کہنا تیرے خوف سے بچنے کے لیے عبادت کی، اللہ کے لیے تو وہی نہیں۔ اچھا اب یہ بات ہے تو دوسرا جنت کے لیے عبادت ہے، اللہ کے لیے تو پھر نہ کی، جنت میں لے جنت میں لے لالچ خوف، لالچ خوف، ان دونوں کے لیے تو کس لیے؟ تو ہے لائق عبادت۔ کون؟ تو کون؟ اللہ۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کس نے بتایا میں اللہ ہوں؟ تیرے رسول نے بتایا۔ اچھا اور یہ کس نے بتایا عبادت کرنی؟ تیرے رسول نے بتایا۔ اور کیسے کرنی؟ تیرے رسول نے بتایا۔ اور کتنی کرنی؟ رسول نے بتایا۔ اچھا یہ سب رسول نے بتایا۔ ہاں ایک بات بہت احتیاط، اب سوچ کے بتاؤ، رسول کے کہنے پر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، کس اللہ کی؟ دکھائی دیا؟ سنائی دیا؟ نہیں دیکھو سنائی تو دینا چاہیے آپ کو،
قرآن غور سے پڑھا کریں. وہ خیر ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. انصاف سے بتائیے آپ فجر پڑھی, ظہر اثر مغرب عشاء, اب مجھے بتائیں آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی, کم از کم عشاء کی نماز کے بعد تو آواز آنی چاہیے چودھری صاحب آپ کے لیے جنت تیار ہے. آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی, شاباش. کبھی کسی نے سنی ہو, اللہ نے واپس پلٹ کے آپ کا نام لے کے کہا ہو آ گئی ریسیوڈ, قبول ہے, جیتے رہو, کل بھی پڑھنا. بھئی تم کر رہے ہو اس کا ذکر تو وہ کیوں نہیں کر رہا؟ آواز آنی چاہیے. پتہ چلا ذکر ایسے نہیں, ذکر کسی اور طرح ہے. وہ کیسے وہ بھی بیان کروں گا, لیکن ایک بات ہے, دکھائی دیا نہیں, سنائی دیا نہیں. اچھا کبھی ایسے ہوا, ایسے محسوس ہوا ہو, ایسے ٹچ کر کے گزر گئے اللہ میاں؟ نہیں, نہ محسوس ہوا, نہ دکھائی دیا, نہ سنائی دیا. ہے 2 سال پہلے اس پہ بہت مدلل 2-3 دن تک بات ہوتی رہی تھی, مجھے یاد ہے. بھئی ہے کیوں یہ کہہ رہے ہیں, ماننا پڑے گا. ہے انصاف سے بتاؤ, یہ عبادت ہے کہ اطاعت؟ عنوان ہے ہی ایسا, میں کیا کروں. اور میں نے کون سا جملے دے دے کے آپ سے نعرے لگوانے ہیں اور آپ کھڑے ہوں گے بار بار. وہ تو آپ کو جہاں بات پسند آتی ہے, آپ کے دل میں اترتی ہے, آپ کو علی کا نام اٹھ کے کھڑا کر دیتا ہے اور نعرہ لگواتا ہے. لیکن میں تو علمی پیرائی میں چلتے ہوئے بات کر کے نتیجہ دوں گا نا. چلو یہ تو ہو گیا سوال, اب اس کو جواب تلاش کرتے ہیں. میرا ساتھ دیجیے گا نوجوانوں اور بچوں اور بزرگ, آپ دعا کر دیجیے گا, مالک رحم فرمائیں گے. عبادت پہلے ہے یا اطاعت؟ ایسے جواب لے لیتے ہیں, عبادت پہلے کہ اطاعت پہلے؟ مشکل سوال ہو گیا تھوڑا, چلو پوری جواب دیتے ہیں. اگر کوئی کہے گا کہ عبادت پہلے ہے, کر کس کے کہنے پر رہے ہو؟ جس کے کہنے پر کر رہے ہو, اسی کہنا ماننے کو تو اطاعت کہتے ہیں. تھوڑی بات آسان ہوئی, تھوڑی اور کرتے ہیں. قبلہ پہلے اطاعت ہوگی پھر عبادت ہوگی, بنا اطاعت کے عبادت نہیں ہے. بادشاہ علی, میں پھر پہلا عشرہ یہاں اس فقیر کی بارگاہ میں جب انہوں نے نظر کرم کی احسان, جب آپ کے سے پہلی ملاقات پہلا عشرہ تھا, ابتدائی مجلسوں میں نے آپ کو یہ بادشاہ کی یہ حدیث آپ کی نظر کی تھی. مالک خلیل ہے نہج البلاغہ, جا کے کھولیے گا, پہلا خطبہ توحید, پہلا صفحہ, ابتدائی سطور میں علی نے کہا اس کی معرفت دین کا آغاز ہے. اللہ کی معرفت دین کا آغاز ہے. علی خیر پہلے اطاعت کر. اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ وہ معرفت حاصل کر. جب یہ پتا چلے گا پھر عبادت کر. پہلے اطاعت ہے پھر عبادت ہے. میری اتنی بڑی محنت کو ضائع نہ کیجیے گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, بے نیازی نہ کرنا. یہاں پہلے اطاعت ہے پھر عبادت ہے. جس کی کر رہا ہے, جس کے لیے کر رہا ہے, اگر یہی نہیں جانتا وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ کتنا عظیم ہے, وہ کتنا کبیر ہے, اگر یہی نہیں پتا تو عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ جس کے حضور سر رکھا ہے وہ سر رکھنے کا فائدہ کیا؟ پہلے اس کی اطاعت ہوگی پھر عبادت ہوگی. کائنات میں اس سے بڑی دلیل ہی نہیں ہے, اور جو اس دلیل کو رد کر دے وہ آنکھوں والا اندھا ہے, وہ کانوں والا بہرا ہے, وہ دل رکھتے ہوئے بھی بے نور کا اپنا گوشت کا لوتڑا رکھتا ہے. خدا کی قسم کائنات کی سب سے بڑی دلیل ہے کب 61 ہجری 10 محرم 9 لاکھ کھڑے تھے, 9 لاکھ عبادتیں کر رہے تھے, اطاعت نہیں تھی. اللہ نے لعنت کی ہے. بسم امام کرتا ہے, خلوص دل سے جو ذکر امام کرتا ہے, زمانہ تذکرہ اس کا مدام کرتا ہے. مجھے اگر کوئی غم ہے تو بس یہی غم ہے, غم حسین زیادہ ہے, زندگی کم ہے. مل کے بولو اونچا نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیے, آباد رہیے, مولا آپ کی زندگی کرے. 9 لاکھ اپنی طرف سے تو عبادت کر رہی تھی نا, نماز پڑھ رہی. اچھا میں ایک یہ بات بتاؤں, بس آخری لمحات ہیں.
یہ بھی بس بتایا گیا. ڈھول پیٹے جا رہے تھے, رقص ہو رہے تھے, شرابیں چل رہی تھیں, یہ بھی ہو رہا تھا. سارا بچپن گزر گیا. اب جا کے مالک نے کرم کیا تو جب ہم نے دیکھا اور پڑھا تو پھر ہم کیوں نہ بتائیں اپنے بچوں کو. بھئی شراب بھی پی رہے تھے ہی شرابی, رقص, ڈھول, ساری بدکاریاں تھیں. نماز بھی پڑھ رہے تھے وہ نماز, اور اتنے شوق سے پڑھ رہے تھے. مصائب کی بات ہے لیکن جملہ فضائل میں ابھی میں بس چند لمحوں کی ڈیوٹی باقی رہ گئی ہے. اتنے شوق سے کر رہے تھے کہ قتل حسین کے وقت بھی کہا جلدی کرو نماز پڑھنی ہے. اتنے, میں جس جملے پہ کھڑا ہوا تھا آتے ہی وہ ذرا, کیونکہ عبادت کی بات ہے اور اس سے بڑی دلیل کائنات میں نہیں تھی, مجھے مجبوراً لینی پڑی. بس میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جذبات پہ دستک ہو جائے, بس 2 منٹ مجھے دے دینا پھر عبادت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے پہلا لفظ استعمال کیا تھا, شوق سے عبادت کرتے. شوق کی عبادت, شوق کی عبادت کا نتیجہ, عبادت کبھی شوق سے نہ کرنا. یہ لفظ غلط رائج ہو گیا آپ کے معاشرے میں کہ بھئی شوق سے نماز پڑھنی چاہیے, بڑے شوق سے روزے رکھنی چاہیے. عبادت شوقیہ نہیں ہوتی. آپ شوق سے ورزش کیجئے, آپ شوق سے تعلیم حاصل کیجئے, آپ شوق سے نوکری کیجئے, آپ شوق سے بھاڑ میں جائیے جو مرضی کیجئے. عبادت شوق سے نہیں ہوتی. عبادت اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے. اب تو جس کی اطاعت کرتا ہے عبادت اسی کی کرے گا. نہیں, بات کہیں رہ گئی ہے, شاید آپ کا دھیان تھوڑا سا. جس کی اطاعت کرتا ہے, آپ کہیں گے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. بے شک اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے آ کے خود کروائی ہے. کیا کہا تھا؟ اللہ میاں آپ کی نماز پڑھی ہے. کس نے کہا میں اللہ؟ کس نے کہا نماز پڑھ؟ کس نے کہا کیسے پڑھ؟ جب بتا یہ رہے ہیں تو عمل کس کے کہنے پہ کر رہا ہے؟ ان کے کہنے پہ. ان کے کہنے پہ عمل کر رہا ہے نا, تو اب اطاعت کن کی کر رہا ہے؟ ان کی اطاعت ہے, ان کے ذریعے اس کی اطاعت ہے. میں کتنی دلیل سے خدا کا واسطہ, پورا راول پنڈی کا یہاں ایک تو بارگاہ, اور اوپر سے آپ خدا کی قسم کیسے چنے ہوئے مالک کے آپ یہاں آزادار اہل بلا بیٹھے اور پوری دنیا میں لائیو جا رہا ہے. الگ میں بانگے دہل چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں, براہ راست کوئی اللہ کی اطاعت کر کے دکھائے. ہم بھی بیٹھے ہیں قبلہ 25 تک تو بیٹھے ہیں, جب تک مولا نے زندگی دی تب تک بیٹھے ہیں. کوئی براہ راست اللہ کی اطاعت کر کے دکھائے. کوئی آئے مولوی, حافظ قرآن, کوئی مفتی, کوئی بڑے سے بڑا فن خانہ, بتائیے ہم براہ راست اللہ کی اطاعت کریں گے. کیسے کریں گے؟ پہلے یہ تو بتا وہ ہے کہاں اطاعت کرے گا, ہے کہاں؟ وہاں. جھوٹ بول رہا ہے, نہیں ہے. وہاں کیسے؟ وہاں ہے, یہاں نہیں ہے. قبلہ خدا کی قسم, میں بار بار اس بات کہتا ہوں, مزہ جملے بازی میں نہیں آتا. ہمارے مکتب کو جتنا نقصان جملے بازی کرنے والوں نے پہنچایا شاید دشمن نے بھی نہیں پہنچایا. بات دلیل سے ہے, اور دلیل سے بات کر کے منکر ولایت علی کو بند گلی میں لے جاؤ, بند گلی میں لے جاؤ. آگے بند گلی میں لے جا کے ادھر خود کھڑا ہوں, ادھر آپ کو کھڑا کروں گا. آگے گلی بند ہے, وہی علی ہے, وہی علی ہے. اس بند گلی میں کہاں ہے؟ وہاں ہے, وہاں ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں ہے, وہاں نہیں ہے. معراج میں جب رسول اللہ گئے نا تو پردے سے ادھر اللہ تھا. سب کہتے شیعہ سنی ہر جگہ ہر محفل میں ذاکرین خطبہ علماء سب پردے سے ادھر اللہ تھا. کہہ کے گزر جاؤ ٹھیک ہے, اگر نیت نہیں, اگر ایمان رکھ لیا کفر. شیخ کیوں؟ پردے کے ادھر اللہ تھا, تو پھر اللہ کا تو آپ نے مقام اور مکان بنا دیا. کچھ کہہ رہا ہوں, پر اللہ ادھر ہے, پردے کے ادھر ہے. پردے کے ادھر اللہ ہے تو وہ قید ہو گیا, مکان میں آ گیا, مقام میں آ گیا. وہ لا مکان ہے, کوئی مکان نہیں ہے, تو پھر جملہ ضائع تو نہ کرو گے. معراج میں پردے کے ادھر بھی اللہ تھا, پردے کے ادھر بھی اللہ تھا, پردہ بھی اللہ تھا. ہوئے ہوئے مولا کو
سلامت رکھے. اللہ پردہ بھی اللہ کے قرب میں آپ سلامت رہیے. جی بسم اللہ. میں نوکر آپ کا. اللہ کے قرب میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کے قرب میں نہیں آ سکتا. ادھر اللہ تو ہر جگہ. اللہ تو ہے, کہاں قید کرے گا؟ کیسے؟ میں اسی بات پہ کھڑا ہوں. بابانگے دول چیلنج ہے, کوئی اللہ کی براہ راست اطاعت کر کے دکھائے. نہیں کر سکتے. اللہ کو اللہ مانا ہے تم نے, کیسے؟ سب سے بڑا تمہارے پاس جو نسخہ کیمیا ہے وہ لاؤ گے نا. 6666 آیات الہیہ پر مشتمل آج تمہارے ہاتھوں میں موجود مکتوبی قرآن, یہی لا کے کہو گے یہ کہہ رہا اللہ ہے تو یہ تو محمد نے دیا ہے. اس کی حفاظت کرنے والے آل محمد ہیں. یہ تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے اسی لیے کیونکہ ایک محمد ابھی بھی ہے. ہائے 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 ہائے, کچھ کہہ رہا ہوں. آپ سلامت رہو. ان ہاتھوں کو غازی آباد و سلامت رکھے. یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے اسی لیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سلامت و آباد رہیں آپ. چلیں بس بالکل اختتامی معاملات, وقت اس سے پہلے ہاتھ سے نکلتا جائے. براہ راست اطاعت نہیں ہو سکتی. کس کی؟ اللہ. یہ طے ہے قبلہ. میں صرف اس نقطے پر ہی اگر 25 تک پڑھتا رہوں تو طے ہے, دلائل آتے رہیں گے. اس کی براہ راست اطاعت نہیں ہو سکتی. اطاعت پہلے ہے, عبادت بعد میں ہے. پہلے اطاعت کرنی ہے پھر عبادت کرنی ہے. اگر براہ راست عبادت کرو گے, کربلا میں یہی ہوا تھا. جنہوں نے اطاعت کے بنا, آخری جملے ہیں, جنہوں نے اطاعت کے بنا عبادت کی تھی وہ یزیدی کہلائے. دیکھو میں اب رک رہا ہوں جملے پہ, رک رہا ہوں. اب یہ جملہ میں پڑھ چکا لاہور میں فضائل عاشورہ کے عنوان پہ عشرہ تھا, تو اس کے منطقی جملوں میں سے یہ ایک جملہ تھا. وہاں تو پورا عشرہ کامل کر کے فضائل عاشورہ پر میں نے یہ جملہ دیا تھا, لیکن اب عبادت کے ذیل میں بات آئی ہے تو یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو لائیو سن چکے ہو ان سے معذرت کے ساتھ, لیکن اس عنوان پہ تو اس سے بڑی دلیل میں کہاں سے لاؤں آج کی حد تک, کیونکہ عبادت پہ بات ہو رہی ہے. کربلا کے میدان میں جو بنا اطاعت کے, کس کی اطاعت نہیں کی؟ اللہ کی نہیں کی. کوئی اگر کہے گا جی براہ راست اللہ کی اطاعت نہیں کی, تو وہ جس اللہ کو اپنے ذہنوں میں مانے بیٹھے ہیں, خود ساختہ اللہ, اپنے ذہنوں سے تراشا اللہ, اس کی تو اطاعت کر رہے ہیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اور اتنے شوق سے پڑھ رہے ہیں گلوں میں لٹکا رکھا ہے, دیر نہ ہو جائے یہیں سے اٹھا کے پڑھ لیں. تو کیا اطاعت نہیں کر رہے, عبادت کر رہے ہیں؟ جملہ ضائع نہ کرنا. عموماً میں دلیل دیکھ کے جملہ کہتا ہوں, لیکن اب جملہ کہنے کے بعد دلیل دوں گا. بس مجھے دیکھنا یہ ہے کہ جملے کو کون پکڑتا ہے اور دلیل کے بعد کون میرا ساتھ دیتا ہے. بڑی توجہ. لیکن آپ کی پیشانیوں اور آپ کی آنکھوں کے تجسس کو دیکھتے ہوئے خدا کی قسم کوئی بھی باقی نہ رہے گا جو جملے پہ بھی میرا ساتھ دے. جو اس طرف ہے بنا اطاعت کے عبادت کی ہے تو یزیدی ہوئے, لعنتی ہوئے. اور جو حسین کی طرف ہیں کچھ ایسے بھی دکھاؤں گا, عبادت نہیں کی, خالی اطاعت کر کے علیہ السلام. نہیں, اپنے اپنے محلے کا نہیں, سارا دربار مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, بادشاہ کو آباد رکھے. ادھر 9 لاکھ نے قبلہ بنا اطاعت سے عبادت کی. منہ پہ ماری نمازیں رکھو اپنے پاس, نہیں چاہیے. لعنتی ہو تو آج تک لعنتیں پڑھ رہی ہیں, ازروح قرآن پڑھ رہی ہیں, سب لعنت کرتے ہیں. اور ادھر میں نے کہا کچھ ایسے بھی ہیں عبادت نہیں ہے. اب آپ
میں نے کہا نا جملے پہ بھی کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا، لیکن میں کیا کروں، خطابت کے اصول بھی پورا کرنے ہیں اور بات دلیل کے ساتھ ہو تاکہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے، اور جہاں تک سن رہے ہیں لائیو لوگ ان تک بھی دلیل مکمل ہو جائے۔ دکھاؤں لشکر جزیر میں رہتے ہوئے اور نمازیں پڑھ کے آیا، روزے رکھ کے آیا، حج کر کے آیا، زکات دے کے آیا، ساری عبادتیں کر کے آیا، باطل میں تھا، یزید کی طرف تھا۔ صبح نماز فجر کے بعد حسین کی طرف آیا، نامہ اعمال صاحب کوڑا کاغذ چٹا کچھ نہیں لکھا، مولا حسین تجھے تو پتا ہے بادشاہ ابھی عصر تک تو جنگ چلے گی، تو نے ظہر کی نماز باجماعت بھی پڑھانی ہے، وہی نماز شہید جس کی حفاظت کرے گا، تو امامت کرے گا، صحابی پیچھے کھڑے ہوں گے، اور میرا بادشاہ اور کو تھوڑا سا وقت تو دینا، ظہر تیرے پیچھے پڑے، نامہ اعمال میں ایک نماز تو لکھی جائے۔ حسین ایک ہی بات کہے گا، بنا نماز کے بھیجوں گا تاکہ کل دنیا کو پتا چلے نجات کے لیے نماز نہیں حسین کا ہے۔ آپ آباد رہی، مولا آپ کی زندگی کرے، میرا مالک آپ کے گھروں کے چراغ ولا اور رضا کے روغن سے روشن رکھے، میرا مالک بنا ظاہری عبادت کے۔ اور علیہ السلام ایک لمحے میں اور پتہ نہیں کیا راز ہے، تم مالک جانتے ہیں۔ آپ یقین مانیے میں پچھلے کافی عرصے سے روک لوں گا آپ کو یہاں، بس اس سے زیادہ وقت نہیں، کیونکہ چاہوں گا مسائل آپ واقف ہیں میری طبیعت سے، میں کوشش کرتا ہوں احساس جملوں کی صورت میں، پھر بھی روایت تو پڑھنا ہے ہمیں، یوں ہی زندہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کئی سالوں سے میری ایک حسرت ہے، کئی سالوں سے، پتہ نہیں شاید حسرت ہی رہ جائے۔ آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا، آپ حسین کو مظلوم کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، سید الشہداء، قتیل الابرار، کیسے بادشاہ کے لیے بڑا مظلوم ہے حسین۔ ایک ایسا پہلو ہے حسین کی مظلومیت کا، شاید غور نہیں کیا۔ سامعین سنتے ہوئے اتنے مغموم ہو جاتے ہیں، عذاب میں ظاہری بات ہے، لیکن اگر پڑھنے والا غور کرے نا، آپ نے سرکار یوم محمد کے مسائل سنے، مقتل شہزادہ علی اصغر کا، مولا عباس کا، مولا قاسم، حتیٰ کہ جو کائنات میں کسی بھی عزادار کا سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے، آپ نے اکبر کی شہادت بھی سنی۔ اپنے اندر دل میں جھانک کے دیکھو تو تقریباً پورا مقتل ہر شہید کا آپ کے قلب میں موجود ہے۔ انصاف سے بتاؤ، کیا آج تک حسین کا مقتل پڑھا گیا ہے؟ نہیں۔ جو میرے ساتھ مسلسل چلتے رہتے ہیں نا بچے، میں ہر محرم میں ہی کہتا ہوں، 5 6 7 محرم جب ہو کے گزرتی آنے والے